اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ یہ دو آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 19 اور 20 سورۃ المائدہ کی 6واں سپارہ۔ ترجمہ یہ ضیاء القرآن سے ہے۔ اے اہل کتاب یا اہل الکتاب، یہ اے اہل کتاب یعنی جس کے پاس اس سے پہلے سے کتاب ہے، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، آ چکے ہیں وہ، ٹھیک ہے، صاف بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، ٹھیک ہے، رسولنا ہمارے رسول، یہاں دیکھیے آپ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، یہ کیا ہے، یبین، اس کے بہت سارے میننگس ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے معنی اس کے، بین، بیان کرنا، واضح بیان کرنا، صاف بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، احکام الہی، اس لیے بریکٹ میں ہے، علی فترتن، فترہ کسے کہتے ہیں ہمیں آپ کو بعد میں بتائیں گے، زمانہ فترت۔ بہرحال فرمایا کہ اس کے بعد کہ رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کافی زمانے تک رسول علیہ الصلاۃ والسلام تشریف نہیں لائے تھے، لیکن اس کے باوجود پھر بعد میں اللہ نے نبی آخر الزمان کو بھیج دیا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ نہیں آیا تھا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا، نہ کوئی بشیر آیا ہمارے پاس، نہ کوئی نذیر آیا، بشیر اور نذیر، ٹھیک ہے، فقد جاءکم بشیر و نذیر، سو اب آ گیا، ٹھیک ہے، تو اب وہ رسول تشریف لا چکے تمہارے پاس جو بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، ٹھیک ہے، بشیر بشارت سے ہے، نذیر نذارت سے ہے، یعنی ڈرانا اور بشارت دینا، خوشخبری سنانا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں، قدیر ہیں، پوری طرح قادر ہیں ہر شے پر۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ ہی ہے وہ ذات گرامی کہ جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کرے، تمام ملک اور ساری بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ اب یہاں خصوصی طور پر ان کو مخاطب کیا گیا جن کے پاس اس سے پہلے سے بھی کتاب ہے کہ دیکھو تمہارے پاس تو پہلے سے بھی کتاب ہے، تم کو تو یہ بات معلوم ہے کہ انبیاء بھیجنا، رسولوں کی بعثت، یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ تو اب یہ کہ ایک زمانے سے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے تھے، زمانہ فترت کا زمانہ تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ ہمارے پاس تو آئے نہیں رسول، تو اب رسول علیہ السلام تمہارے پاس آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارا بننے کے لیے کیا کرنا ہے، رسولوں کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ انہوں نے بیان کر دی، ہر بات کو واضح کر کے کھول دیا تو ہمیں بات کس کی ماننی ہے، کس کے طریقے پہ چلنا ہے، رسول علیہ السلام کے طریقے پہ چلنا ہے یا اپنے بنائے ہوئے پیر صاحب کے طریقے پہ چلنا ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم رسول علیہ السلام کے طریقے پہ چلیں یا جن کے پاس ادھورا علم ہے، جو ہم مولانا صاحب، مولوی صاحب بنا لیتے ہیں، ان کے طریقے پہ چلیں، یا جو صوفی صاحب ان کے طریقے پہ چلیں، کیونکہ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ہمارے رسول آ چکے اور انہوں نے واضح طور پر صاف طریقے سے یعنی بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو صاف بیان کر دیا، ٹھیک ہے، واضح کر دیا کہ کوئی شک شبہ نہ رہے، کسی کو کوئی بات چھوڑی نہیں، ٹھیک ہے، کہ اب مزید ہمیں کسی اور کی ضرورت پڑے کہ کوئی مولانا صاحب آئیں تو ہمیں بتائیں، مولانا صاحب کی ضرورت ہمیں صرف یہاں تک ہے کہ وہ ہمیں صحیح پڑھ کر بتا دیں، سنا دیں، سمجھا دیں، ٹھیک ہے، لیکن مولانا صاحب کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا، کسی پیر صاحب کو، صوفی صاحب کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین میں اپنی طرف سے کچھ شامل کریں یا کچھ کم کریں، ٹھیک ہے، کسی کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا، یہ حق اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور اپنے رسول کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنا چاہتے ہیں
کہ آپ لوگوں کو پہنچا دیجئے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ ہم پھر نگہبان مقرر کر دیتے ہیں، نگران مقرر کر دیتے ہیں، پہرے دار مقرر کر دیتے ہیں کہ اللہ کی جو فوج ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، تو یہ اس کو چھوڑ دیجئے۔ لیکن یہ ہے کہ اور کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ جناب کوئی نبی علیہ السلام کی مثال دے کر اور پھر وہ آ جائے اپنے مولوی صاحب کی طرف کہ دیکھیے اللہ نے یہ فرمایا ہے تو بس مولوی صاحب جو کہیں آنکھ بند کر کے مان لو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کسی بھی مولوی صاحب کی بات کی پوری تحقیق ہوگی۔ کیا آپ نے، میں نے پڑھا ہے نا، حدیث جب ہمیں کوئی حدیث محدث نے پہنچائی تو پھر اس کی پوری تحقیق بھی کی نا کہ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان واقعی ہے کہ نہیں، یہ حدیث ہے کہ نہیں۔ جب نبی کی بات کی اس قدر تحقیق ہے، اتنی کتابیں جرح و تعدیل کی ہیں، تو پھر یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے بعد میں جو بزرگ آپ نے بنا لیے، ان کی باتوں کی تحقیق کہاں ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آپ پہلے یہ بات تحقیق کیجئے کہ یہ بزرگوں کی باتیں واقعی جن سے آپ منسوب کر رہے ہیں انہی کی ہیں کہ نہیں ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان کی وحی ہو، شیطانی باتیں ہوں۔ یہ چیزیں بہت زیادہ تحقیق طلب ہیں، کیونکہ اللہ نے رسول علیہ السلام کو بھیج کر یہ بات واضح کر دی۔ اب ہمیں انہی کے پیچھے چلنا ہے، ہاں، اور انہی کی بات کو بھی پہنچانا ہے آگے، ٹھیک ہے۔ اپنی بات نہیں پہنچانا، اپنی شخصیت کو نہیں منوانا، نبی علیہ السلام کی بات کو پہنچانا ہے۔ یہاں تک بات تو یہ آپ کے ہمارے دور کے مولویوں کو تو چھوڑ دیجئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن کی اتنی تعریف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں ان کی تعریفات سے، اس کے باوجود اگر کوئی قول کسی صحابی کا ہو، ٹھیک ہے، اور نبی علیہ السلام کی جو حدیث صحیح حدیث ہو، اگر اس میں آپ کو کہیں پر کوئی فرق نظر آئے تو آپ ترجیح کس کو دیں گے؟ نبی علیہ السلام کی بات کو ترجیح دیں گے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، قانون ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی بات ہر ایک کی بات کے اوپر ہوگی، ٹھیک ہے، کہ ممکن ہے صحابی علیہ السلام کے سمجھنے میں کوئی فرق آ گیا ہو، سننے میں کوئی فرق آ گیا ہو، ٹھیک ہے، بعد میں ان کو کوئی عذر لاحق ہو گیا ہو، بھولنے کا کوئی مرض لاحق ہو گیا ہو، یا وہ بھول گئے ہوں، تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام سے ہم یہ کسی چیز کو نہیں تسلیم کرتے کہ نبی علیہ السلام بھول گئے ہوں گے دین بتانے میں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی کی بات ہے، تحقیق ہو گئی کہ یہ بات نبی علیہ السلام سے ہے، تو بس اس بات کو ہمیں مان ہی لینا ہے ہر حال میں، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، کوئی چوائس نہیں ہے۔ اب زمانہ فطرت کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یہ بخاری شریف ہے، کتاب و فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر ہے 3948۔ راوی ہیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال فترۃ بین عیسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم 600 سنہ، 600 سنہ یعنی 600 برس۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں فترت کا زمانہ، یعنی جس میں کوئی نبی نہیں آئے، 600 برس کا گزرا ہے۔ دوسری حدیث دیکھیے، کتاب و احادیث الانبیاء 3442 ہے حدیث نمبر۔ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں سمعت، یعنی میں نے خود سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے رسول سے، آپ نے فرمایا، یقول، آپ نے فرمایا انا اول الناس بابن مریم والانبیاء اولاد علات لیس بینی و بینہ نبی، ٹھیک ہے، لیسا یعنی نہیں ہے، میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی، ٹھیک ہے، لیسا نہیں ہے، اور یہ انبیاء کی خبروں کے بیان میں ہے، ٹھیک ہے، انبیاء کی خبریں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں، یہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابن مریم علیہ السلام سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قریب ہوں، ٹھیک ہے، یعنی اور نبی تو پہلے گزر چکے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ میں نے پڑھا 600 کا ہے نا، ہم نے حدیث سنائی آپ کو، تو آپ نے فرمایا کہ میں زیادہ قریب ہوں، اور انبیاء علیہ السلام آپس میں کیا ہیں؟ اللاتی بھائیوں کی طرح ہیں۔ اللاتی بھائی کسے کہتے ہیں؟ جس کے والد ایک ہوں اور مائیں الگ الگ ہوں، ٹھیک ہے،
اور میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث شریف ہے. یہاں پر اب فطرت پہ بات کر لیتے ہیں کہ فطرت کیا ہے. دو نبیوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، دو نبیوں کے درمیانی جو زمانے کو، جو وقفے والا زمانہ ہوتا ہے، اس کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ویسے عربی میں جیسے کہتے ہیں نا فطر الشیء، جیسے اگر کوئی کام پہلے بڑی سرگرمی سے ہو رہا ہو اور پھر وہ بند ہو جائے تو اس کے لیے بھی فطرت کا لفظ، فطر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب کوئی چیز چلتے چلتے رک جائے تو کہہ دیتے ہیں کہ فطر الشیء. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام اہل کتاب یہود و نصارہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ نے ان کی طرف اپنے رسول خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، جن کے بعد اور کوئی نبی و رسول نہیں ہے. اچھا ایک بار بتا دوں، یاد آیا مجھے مصطفیٰ پر. ہم مصطفیٰ ہے صحیح نام. ٹھیک ہے، استفا جیسے کہتے ہیں نا ماضی کے لیے، مصطفیٰ. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں نا مصطفیٰ کچھ نہیں ہوتا، مصطفیٰ. ٹھیک ہے، چنا ہوا. ٹھیک ہے، اچھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمایا کہ جن کے بعد اور کوئی نبی و رسول نہیں ہے، بلکہ آپ ہی تمام انبیاء کرام کے بعد تشریف لانے والے ہیں. اسی لیے فرمایا علی فترۃ من الرسل. ٹھیک ہے، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے درمیان کافی طویل مدت ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بخاری شریف کی روایت دکھائی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ 600 برس ہے. ٹھیک ہے، 600. اچھا اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے، وہ 560 سال بتاتے ہیں. بہرحال اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. اگر 600 برس ہے جب بھی، کہ 600 برس بھی ایک بہت طویل عرصہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے 600 برس کوئی کم ہوتے ہیں کیا؟ 600 برس پتہ نہیں کتنی نسلیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں. 560 سال بھی کچھ کم نہیں ہوتے. بہرحال آگے چلیے. مستند بات یہی ہے جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور 560 کو بھی آپ اگر اسی کے ساتھ کر لیں تو ہوتا ہے نا قمری اور شمسی سال میں فرق آ جاتا ہے. ہر سال 10 دن 12 دن 11 دن کا فرق جو آ جاتا ہے، تو اس لحاظ سے دونوں ایک ہی ہو سکتے ہیں. یہاں پر ہم لوگوں کو یہ آگاہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت مبعوث فرمایا جب نبیوں کے آنے کا سلسلہ موقوف ہو چکا تھا، یعنی ایک لمبا وقفہ آ چکا تھا. ہدایت کے راستے مٹ چکے تھے. دین کی جمع جس کو ہم ادیان کہتے ہیں، ادیان کو بدل دیا گیا تھا. جو اللہ کے دین تھے ان کو بدل دیا تھا، اور اللہ وحدہ لا شریک کے بجائے دنیا میں بتوں کی، آگ اور سلیب کی پوجا شروع ہو چکی تھی. تو ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی، اور اس نعمت کی ضرورت بھی نہایت شدت سے محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ تمام روئے زمین میں فتنہ فساد بھر چکا تھا. اور اہل کتاب وہ کوئی بھی ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، سائب ہوں، سبھی لوگ تقریباً، یعنی آپ کہیے کہ تمام لوگ بدترین قسم کی سرکشی، بغاوت، جہالت میں مبتلا ہو گئے تھے. ہاں یہ بات بھی ہے کہ چند لوگ، چند علماء کہیں یا سمجھدار لوگ، علم والے، وہ انبیاء کے دین سے وابستہ تھے. تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا یا کوئی ڈرانے والا، ڈر سنانے والا نہیں آیا. یعنی دین میں جو کچھ تبدیلی کر دی تھی لوگوں نے، تو تاکہ کل تم یہ دلیل نہ پیش کر سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا رسول تشریف نہیں لایا جو خیر کی خوشخبری سناتا اور شر سے ڈراتا، کہ ہمارے پاس تو کوئی واضح بات تھی ہی نہیں، ہمیں تو مجبوراً جو ہے نا وہ مولویوں کے پیچھے ہی چلنا پڑا، جو مولویوں نے کہا ہمیں وہی ماننا پڑا. نہیں، تمہارے پاس پوری بین، واضح، صاف، بالکل، یعنی ایک کتاب بھی آ چکی ہے اور آخری رسول بھی آ چکے ہیں. ٹھیک ہے،
دین قیم بھی تمہارے پاس موجود ہے، اب تم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو اب تمہارے پاس پورا موقع ہے، تمہارے پاس بشیر و نذیر آ چکے ہیں، تم اس سے وہ ذات گرامی اللہ رب العالمین کی وہ قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو۔ وہ تمہیں سزا دینے پر بھی قادر ہے اور تمہیں نعمتیں دینے پر بھی قادر ہے۔ اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے رسول اور کلیم موسیٰ بن عمران علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں یاد دلائیں جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سرفراز فرمایا تھا، اور کہا کہ اگر تم استقامت کے ساتھ صراط مستقیم پر رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے نوازیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ اذْكُرُوا، یاد کرو۔ نعمتوں کی نسبت کس کی طرف کریں؟ کس کی طرف کریں؟ پیر صاحب کا کرم ہے، مولانا صاحب کا کرم ہے، صوفی صاحب کا کرم ہے، یا اللہ کا کرم ہے؟ حقیقی نسبت اللہ کی طرف ہوگی، ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، ڈاکٹر نے دوا دی تھی، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، صحت جیسی نعمت وہ اللہ نے عطا کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہاں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم پر اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیے ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے، انبیاء بھیجے، ٹھیک ہے۔ جب کوئی نبی فوت ہو جاتے تو تم میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے نبی بھیج دیتے، اور تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس طرح ان میں بے شمار انبیاء علیہ السلام تشریف لائے جنہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی اور اس کے عذاب سے ڈرایا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ بھی تشریف لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ ایک چیز یہاں غور کیجئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یاد دلایا اپنے قوم کو کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، ٹھیک ہے، یا قوم اذکروا، ٹھیک ہے، اگر ہم یا قوم پہ ٹھہر جائیں تو کیا پڑھیں گے؟ اذکروا، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنے نعمتوں کو جاری و ساری فرمایا۔ اس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کیا ذکر فرمایا؟ اس جعل فیکم انبیاء، جب بنائے اس نے تم میں سے انبیاء، یعنی بنی اسرائیل میں اللہ نے انبیاء بنائے، تو یہ سب سے پہلی اور بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ نے نبی مبعوث فرمائے، انبیاء بھیجے، یعنی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہے وہ انبیاء بھیج کر ہدایت دینا، انبیاء کے ذریعے سے ہدایت جو ملتی ہے وہ اصل میں وہی ہدایت ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی کی بنائی ہوئی نہیں ہوتی، اسی مالک کی طرف سے ہوتی ہے جس مالک نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو دیکھیں آپ، باقی نعمتوں کا ہم بعد میں تذکرہ کریں گے، سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہدایت کی روشنی ہے، ہدایت کا نور ہے، سب سے بڑی جو نعمت ہے۔ اور یہ کتاب جو موجود ہے اپنی اصلی شکل میں ہمارے پاس، جس کی حفاظت کا خود اللہ رب العالمین نے ذمہ لیا ہے، ہم اگر حقیقت اور حق کو پہچاننا چاہیں تو یہ قرآن پاک کتاب اللہ ہی ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ سالہ سال سے تو یعنی آپ خود اور میں خود اس کو یعنی ملاحظہ اور مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس میں زیر زبر کا فرق نہیں ہوتا، اور اتنی زیادہ اس کی تلاوت ہوتی ہے، ایک کتاب آپ پڑھتے ہیں تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں، لیکن اس کتاب سے آپ کو نہ اکتاہٹ ہوتی ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ ہی آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسے پڑھیں تو آپ کو شوق اور ذوق میں اضافہ ہی ملے گا، کمی نہیں آئے گی، ایک شیرینی ہے جو اس سے حاصل ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑی چیز تو یہ ہے، باقی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ اور بھی کیا کیا نعمتیں ہیں، لیکن بہت سی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جو ہر شخص کو ہر وقت ہما وقت حاصل ہیں، اس میں میں اور آپ بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حدیث شریف ہے ترمذی شریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اہل اور مال کے اعتبار سے مطمئن ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کے گھر والے بھی ہوں، اس کے پاس تھوڑا بہت ضرورت بھر کا مال بھی ہو،
کہ روٹی وغیرہ اس کی یعنی گزر اوقات ہو سکے، اور پھر اس کی جسمانی طور پر جو وہ صحت ہے وہ صحت مند بھی ہو، اور اس دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہو، تو اسے گویا دنیا اپنی تمام تر نعمتوں کے ساتھ مل گئی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اور بنایا تمہیں حکمران، تمہیں بادشاہ بنایا۔ ایک تو واقعی بادشاہ، لیکن بادشاہ تو ہر شخص نہیں ہوتا، لیکن ہر شخص کو اتنی آزادی تو بہرحال ہے کہ ہر شخص اپنی ذات میں آزاد ہے، تو یہ بھی کیا کم بادشاہی سے کم تو نہیں ہے۔ آپ اگر غور کریں غلام قوموں کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے بادشاہ بنایا ہے۔ اپنی مرضی سے کھا لینا، اپنی مرضی سے پی لینا، اپنی مرضی سے چل لینا، اپنی مرضی سے اٹھ جانا، اپنی مرضی سے لیٹ جانا، اپنی مرضی سے واش روم میں جا کر اپنی حاجت رفع کر لینا، یہ سارا کچھ یعنی یہ آزادی کے ساتھ آپ کر لیتے ہیں، تو یہ بادشاہی سے کم تو نہیں ہے، بہت بڑی بادشاہی ہے انسان اگر سوچے تو جو اللہ تعالیٰ نے یہ ہر انسان کو عطا فرمایا ہے، غریب امیر، کوئی اس میں وہ نہیں ہے تمیز کہ ہاں یہ غریب کو حاصل ہے اور یہ امیر کو حاصل ہے، نہیں، سب کو حاصل ہے یہ آزادی، یہ حکمرانی سب کو حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر قوم میں بادشاہ تو ایک ہی ہوتا ہے، حاکم تو ایک ہی ہوتا ہے، سارے تو حاکم نہیں ہوتے حکمران، بلکہ ان کی ذمہ داریاں تو بہت زیادہ بھی ہوتی ہیں۔ اور آگے جو یہ فرمایا وَآتَاكُمْ، اور عطا کیا یا عطا فرمایا یا دیا تم لوگوں کو وہ چیز مَالَمْ یُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، یعنی تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اب اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کچھ اللہ نے ان کو دیا، انبیاء کتنے بھیجے، اس کے بعد آپ دیکھیں نا سمندر میں راستہ کس کے لیے پھٹتا ہے، انہی کے لیے راستہ بنتا ہے، سمندر پھٹ جاتا ہے راستہ بن جاتا ہے، من و سلوہ کس کے لیے نازل ہوتا ہے، بادل کس کے لیے سائبان بنتے ہیں، مطلب بہت کچھ آپ غور کریں تو ان کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کچھ عطا کیا جو کسی کو نہیں دیا۔ اس کے علاوہ جو ان کے زمانے کے لوگوں میں سے یونانی تھے، جیسے یونانی، قبطی اور دیگر تمام اقوام عالم سے ان کو اشرف و افضل ان کو بیان کیا جاتا ہے، بنی اسرائیل کو، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ قرآن مجید میں سورہ جاسیہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت بخشی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں، اور ہم نے انہیں اہل عالم پر فضیلت دی، ٹھیک ہے۔ تفسیر ابن کثیر سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ بہرحال مقصود یہ ہے کہ بنی اسرائیل اپنے زمانے کے لوگوں سے افضل تھے، جبکہ ہماری یہ امت ان سے اشرف، اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل، شریعت کے اعتبار سے اکمل، راستے کے اعتبار سے اقوم، نبی کے اعتبار سے اکرم، حکومت کے اعتبار سے اعظم، اور رزق کے اعتبار سے زیادہ لکھا ہے، آپ اکثر کہہ سکتے ہیں کہ یعنی اکثر یعنی کثیر سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اموال و اولاد کے اعتبار سے اکثر، مملکت کے اعتبار سے اور مملکت کے اعتبار سے اوسع، اور عزت و اقبال کے اعتبار سے ادوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ اب آئیے دیکھیے کہ میرے اور آپ کے لیے ان آیات مبارکہ میں کیا سبق ہے۔ کیا ہم صرف یہ سمجھ کر بیٹھ جائیں کہ یہ اہل کتاب کے لیے ہے، یا اپنے لیے بھی اس میں سبق تلاش کریں؟ مجھے اور آپ کو بھی یہ آیت مبارکہ خبردار کر رہی ہیں کہ اپنے لیے بھی اس میں غور و فکر کرو اور نجات کا سامان کرو۔ وہ نبی جو آخری نبی ہیں وہ تشریف فرما ہو چکے، وہ دنیا میں آ کر جا چکے، وہ کتاب دے چکے، وہ دین کو سمجھا چکے، دین کی تکمیل کر چکے، ٹھیک ہے، جس کا تم لوگوں کو انتظار تھا۔ اب اگر اس کی اطاعت نہ کرو اور اس پر ایمان نہ لاؤ، اپنے نجات کا سامان نہ کرو تو تمہاری مرضی، کل تمہارا یہ عذر نہ ہی سنا جائے گا کہ اے رب ہم کیا کرتے، ہمیں تو راہ دکھانے والا کوئی آیا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تمہاری عذر یہ کوئی بات مانی نہیں جائے گی، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ان کی یہ ضد اور ہٹ دھرمی اور کج بیسی صرف آپ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے،
ان کا حال ہی یہی ہے کہ آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی طرح یہ حرکتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو کر رہی ہے تو یہ اس سے پہلے بھی ان لوگوں کی روش، ان کا طریقہ یہی تھا، ٹھیک ہے۔ تاریخ قدیم کا ایک اہم واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا، اس سے خبردار کیا گیا، اور اس قوم کو بھی بتایا گیا، اور مجھے اور آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ قوم، اس سے پہلے جو قوم گزری تھی وہ کیا تھی؟ وہ فرعون کی غلامی میں جکڑی ہوئی تھی نا، ان زنجیروں میں یہ اس کو جو ہے پرو دیا گیا تھا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ کاٹ دی سارے زنجیروں کو، اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا، اور اللہ نے آزادی، حریت کی نعمت سے سرفراز فرما دیا۔ تو ذرا غور تو کیجئے کہ میں اور آپ اس آزادی کا کتنا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، صرف کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، خریداری کر رہے ہیں، بازاروں میں پھر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، ناچ گانا دیکھ رہے ہیں، ناچ گانا سن رہے ہیں، بدمست ہیں، دن بھی جو ہے وہ عیاشیوں میں، رات بھی عیاشیوں میں، دن بھی غفلت میں، رات بھی غفلت میں۔ ذرا تصور کیجئے کہ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں، کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ سوچئے، پھر سوچئے، پھر سوچئے، کہیں یہ آزادی، آزاد خیالی، روشن خیالی اور بدمستی اور غفلت ہمیں لے نہ ڈوبے، کہیں خسرت دنیا اور والآخرہ نہ ہو جائیں، اس لیے اس سے پہلے خبردار کیا جا رہا ہے، خبردار ہو جائیے۔ تو بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو بہت کچھ نعمتیں ملی جو اس زمانے کے لوگوں میں یا اس سے پہلے لوگوں کو نہیں ملی تھی، لیکن یاد رکھیے کہ مجھے اور آپ کو تو اس سے بھی زیادہ نعمتیں ملی ہیں، اس سے زیادہ سہولتیں ملی ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان سب کو ضائع کر رہے ہیں، سب کو کیا کر رہے ہیں؟ برباد کر رہے ہیں، مٹی میں ملا رہے ہیں۔ ہمیں کتنی سہولت ہے، گھروں میں نلوں میں ہمارے پانی آ رہا ہوتا ہے، ہمیں پانی بھرنے کہیں نہیں جانا۔ سوچئے، رات کو سوتے ہیں تو پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، اے سی چل رہے ہوتے ہیں، لائٹ چلی جاتی ہے، جنریٹر چلتے ہیں ہمارے، اور سولر سسٹم لگے ہوئے ہیں ہمارے یہاں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ان نعمتوں سے کیا فائدہ اٹھایا؟ صرف غفلت۔ ہم نرم گرم گدوں پہ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس موبائلز ہیں، ہمارے پاس کیا ہیں؟ ہمارے پاس ذرائع ابلاغ کے تمام یعنی جو سہولتیں ہیں وہ عام ہیں، ہر ایک کے پاس ہیں۔ آپ نے ان سہولتوں سے کیا فائدہ اٹھایا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کو وہ نعمتیں ملی ہیں کہ جو کسی کو نہیں ملی تھی؟ آپ کے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہے، آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، آپ کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، کیا کچھ نہیں ہے۔ آپ ایک وقت میں ایک دنیا سے پوری دنیا میں آپ کا کنیکشن ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ یہ نعمتیں، کتنی نعمتیں آپ کو ملی ہیں؟ کبھی آپ ان نعمتوں کو یاد کرتے ہیں؟ کبھی اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ کبھی صدق دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد ولک الشکر، اللہم ربنا لک الحمد ولک الشکر، اللہم ربنا لک الحمد ولک الشکر؟ کبھی اس کے دین کی خدمت کے لیے، کبھی قرآن کے پیغام کے لیے اٹھتے ہیں؟ جب موبائل بھی کھولیں گے تو کیا ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ خرافات، میچ دیکھیں گے، ڈانس دیکھیں گے، ناچ گانے دیکھیں گے، موسیقی سنیں گے، یعنی تمام طرح کے خرافاتی کام میں ہم مشغول رہتے ہیں، لیکن جو کام آنے والی چیز ہے اس کی طرف توجہ ہماری نہیں ہے۔ یہ دنیا کی عارضی خوشی کی خاطر آخرت کی ہمیشگی کی خوشی کو فراموش کر دیا، دنیا کی عارضی راحت کی خاطر آخرت کی ہمیشہ کی راحت کو فراموش کر دیا۔ کبھی اس پر غور بھی کیا؟ کبھی فکر بھی کی اس کی؟ کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے۔ تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا؟ اگر آپ نے بہت اونچا منصب پا لیا، بہت بڑا عہدہ مل گیا تو کیا ہو گیا؟ اگر بہت عالی شان محلات بنا لیے تو کیا ہو گیا؟ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہہ جاتے ہیں ماچس کی ڈبیا کی طرح، ٹھیک ہے، دنیا میں بھی یہ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے عہدے والے کیا ہوتا ہے، زمین پر آ جاتے ہیں، پٹخ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، بہت روب دبدبا مار لیا آپ نے، بہت لوگوں کو دبا لیا، غلام بنا لیا تو کیا ہو گیا؟ آخر تو مر جاؤ گے نا، کب تک یہ کرو گے؟